کا معنی بزرگوں نے یوں کیا ہے، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمایا۔ پوری تقریر اسی ایک جملے میں مکمل ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رب فرما رہا ہے۔ اور کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ اپنے حبیب کے بارے میں فرما رہا ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے کہ بے شمار خوبیاں رب نے تمہیں عطا فرمایا، جس کی کوئی شمار نہیں، کوئی گنتی نہیں، کوئی حساب نہیں، جو دائرے حدود میں نہیں۔ اتنی خوبیاں رب کائنات نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اور اگر سادے لفظوں میں کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری خوبیاں عطا فرمایا، اپنے حبیب کو ساری خوبیاں عطا فرمایا۔ اب اس لفظ ساری میں ساری کائنات سمٹ آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کثیر فضائل رب نے اپنے حبیب کو عنایت کیا، اور رب فرماتا ہے کہ تمہیں تمام مخلوق پر افضل و اعلیٰ بنایا۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ سارے انبیاء، سارے مرسلین پر بھی اے حبیب آپ کو افضل و اعلیٰ بنایا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا اور حسن باطن بھی عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی اور علم بھی اور شفاعت بھی عطا فرمایا، اور ساتھ میں حوض کوثر بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے اپنے حبیب کو حوض کوثر بھی دیا، مقام محمود بھی دیا، اور جب امت عطا فرمایا تو سارے نبیوں کی امت میں سب سے کثیر امت اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اور سارے نبیوں کی امت میں علامات جب عطا فرمایا تو اپنے حبیب کی امت میں سب سے زیادہ علامات رب نے پیدا فرمایا، اپنے حبیب کی امت میں علامات کثیر پیدا فرمایا، اولیاء کثیر پیدا فرمایا، اقطاب و اقواس کثیر پیدا فرمایا، اوتاد و افراد کثرت سے پیدا فرمایا، نجبا اور فقراء کثرت سے پیدا فرمایا۔ بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بندوں میں جتنے برگزیدہ بندے ہیں ان کی تعداد کثرت سے رب نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا، یعنی حوض کوثر کا مالک بنا دیا، اور جب رب نے اپنے حبیب کو حوض کوثر کا مالک بنا دیا تو اب آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ جو چاہیں عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک نقل فرمایا ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے العمل والعلا میں، میرا موضوع وہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، لیکن یاد دلاؤں اس میں یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگا تو میدان محشر میں ایک نور کا منبر لگایا جائے گا۔ سنیے گا عاشقان مصطفیٰ، نور کا ایک منبر لگایا جائے گا، اس منبر
सारी चाबियां अपने हबीब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। सारी खैर और भलाई की कुंजियां अपने हबीब को अता फरमा दिया। और ये भी सुन लो, ये हबीब को जब जन्नत की कुंजियां अता हुई तो हुजूर ने उस जन्नत की कुंजियां हज़रत अबू बकर और उमर को अता फरमा दिया। अब अबू बकर उमर चाहे जिसे जन्नत दे और जिसे चाहे जन्नत से मना कर दे। सुभान अल्लाह। ये शान होगी मेरे मुस्तफा की। और दूसरी रिवायत में ये है कि चाबियां हुजूर ने हज़रत अलीउल मुर्तज़ा के हाथ में अता फरमाया और साथ में दोज़ख की भी चाबियां हज़रत अली को अता फरमाया। इसलिए हज़रत अली एक जगह फरमाते हैं, अना क़सीमुन नार, मैं मैदान महशर में दोज़ख बांटने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। मतलब ये है कि जो अबू बकर व उमर का दोस्त होगा उसे जन्नत दूंगा, और जो उमर और अबू बकर का दुश्मन होगा, अना क़सीमुन नार, मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम उलिया रब ने अता फरमाया। हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत और तारीफ खुद रब ताला फरमाता है। सैयदी सरकार आला हजरत इस आयत करीमा की रोशनी में, इस सूरत पाक की रोशनी में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर। एक बार कहिए सुभान अल्लाह। जानते रहिए तो लुत्फ आएगा। फरमाते हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत बातें ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं पिलाते ये है। सुभान अल्लाह। पीते हम हैं पिलाते ये है। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना आतैना कल कौसर। रब ने अपने महबूब को सारी खूबियां अता फरमा दिया, सारी कसरतें अता फरमा दिया। कसरत तो कसरत ही होता है। कसरत का माना ज्यादा, कसरत का माना बहुत, कसरत का माना बहुतायत। अब मिसाल के तौर पर अगर आप सुनिए तो आपको समझ आएगा भी कि कसरत तो कसरत में कसरत ही है, लेकिन जहाँ किल्लत में भी कसरत हो, मजे की बात तो यहाँ है। सुभान अल्लाह। मसल तो मसलन महफिल के लिए आप शीरीनी लेकर आए और सारे लोगों को तकसीम करें, तकसीम अभी सारे लोगों को लड्डू न मिल पाए कि खत्म हो जाए तो आप कहेंगे हूँ कितना लाया, लोग रह गए और लड्डू खत्म हो गया, ये कलील है। दूसरे दिन 2 डब्बा बढ़ा कर लाया, फिर तकसीम किया, कुछ लोग रह गए, आपने कहा हूँ कितना लाया, आज भी तो लोग रह गए। अब तीसरे दिन हमारे जोश में आप गए और जेब खाली कर दी और बहुत सारा ट्रैक्टर भरकर, ट्राली भरकर लड्डू लाकर शहर मस्जिद में रख दिया और कहा कि लो अब बांटो। अब तकसीम हो रहा है, मस्जिद वाले ले रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। गलियां कुचिया गलियों और पूछू के बच्चे ले जा रहे हैं, खत्म नहीं हो रहा है। सारा मोहल्ला ले रहा है, खत्म नहीं हो रहा। सारा गांव ले लिया, खत्म नहीं हो रहा। सुबह से शाम तक बट रहा, खत्म नहीं हो रहा। अब आप कहते हैं वाह कितने लड्डू लाया, सुबह से शाम तक बट रहा है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरे भाई लाया ही कसरत से, कसीर तो कसीर ही होता है, कसरत में तो कसरत ही
باہر نکلا، اور بھوک کا عالم یہ تھا کہ میں پیٹ کے بل زمین پہ لیٹ جاتا تھا تاکہ میرے پیٹ کو زمین کی تھوڑی نمی پہنچے تو بھوک کی شدت میں تھوڑی کمی ہو۔ کبھی پیٹ میں پتھر باندھ لیتا تھا، یہ بھوک کی شدت کا عالم تھا۔ فرماتے ایک دن بھوک کی شدت سے پریشان ہوا تو گھر سے باہر نکلا، گھر سے باہر نکل کر ایک راستے پر بیٹھ گیا، سوچا ادھر سے صحابہ گزریں گے، کسی کو محسوس ہوگا تو ساتھ لے کر جائیں گے اور کچھ کھلائیں گے، کچھ پلائیں گے۔ میں باہر بیٹھا کہ جبھی حضرت ابو بکر نکلے، میں نے سلام کیا، ایک آیت کی تفسیر پوچھی، انہوں نے تفسیر بتایا اور چلنے لگے۔ میں سمجھ گیا آج ابو بکر کے گھر بھی کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ اللہ اکبر لوگوں، اللہ نے ہمیں آپ کو کتنی دولتیں عطا فرمائی ہے اور ہم مخالفت اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا آج ابو بکر کے گھر بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، ورنہ ابو بکر مجھے ساتھ لے جاتے کہ وہ تو بڑے مہمان نواز ہیں۔ وہ چلے گئے کہ حضرت عمر فاروق آئے، میں نے سلام کیا، سلام جواب کے بعد میں نے ایک آیت کا ترجمہ ان سے پوچھا، انہوں نے بھی بتایا اور چلے گئے۔ میں سمجھ گیا آج عمر کے گھر بھی کھانے کا کچھ نہیں ہے، ورنہ یہ مجھے ساتھ لے کر جاتے۔ اللہ اکبر، بھوک کی شدت کے آثار میرے چہرے سے ٹپک رہے تھے جبھی میرے آقا حضور رحمت للعالمین کا ادھر سے گزر ہوا، سبحان اللہ، گزر ہوا۔ حضور نے پوچھا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ، کہیے نا سبحان اللہ۔ گویا کریم آقا نے اپنے غلام کے چہرے کو دیکھ کر فوراً سمجھ گئے کہ میرے غلام کو بھوک کی شدت تڑپا رہی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں حضور کے پیچھے پیچھے ہو گیا، حضور آگے آگے، میں حضور کے پیچھے پیچھے حضور کے دروازے پر پہنچا، وہاں جا کر اجازت کی سرکار اندر آ جاؤ، حضور نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ حضور بیٹھ گئے، میں بھی دو زانو بیٹھ گیا، کچھ دیر حضور خاموش رہے، حضور کی نظر دودھ کے پیالے پر پڑی، سرکار نے حضرت اما عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ دودھ کیسا ہے؟ اما عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ دودھ کا پیالہ آپ کے غلاموں میں سے کسی غلام کی طرف سے ہدیہ آیا ہوا ہے، تحفہ آیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ سنا کہ نبی کے گھر دودھ کا پیالہ ہدیہ آیا ہے، جب صدقہ آنا حضور اہل صفہ کو دے دیتے تھے، لیکن ہدیہ آتا تو حضور لوگوں کو بھی کھلاتے اور خود بھی کھاتے۔ یہ سن کر میری بھوک اور جاگ گئی، میری آنکھوں میں سمجھو بھوک تر آئی، میرا دل تڑپنے لگا اور خواہشیں انگڑائیاں لینے لگی۔ اے کاش حضور دودھ کا پیالہ اٹھائیں اور مجھ سے کہیں ابو ہریرہ یہ لو اور جی بھر کر پی لو۔ یہ انگڑائیاں میرے دل میں لینے لگی، یہ تمنائیں انگڑائیاں لینے لگی۔ جب حضور میری طرف دیکھے، میری طرف دیکھ کر شاید فرمایا ابو ہریرہ اٹھو، میں اٹھا، سرکار نے فرمایا دودھ کا پیالہ لو، دودھ کا پیالہ لیا، حضور نے فرمایا یہاں رکھ دو، میں نے رکھ دیا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ اہل صفہ کو بلا کر لاؤ۔ اہل صفہ کل کتنے تھے؟ 70 صحابہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے میرے دل میں تکلیف ہوئی، مجھے شاق گزرا، حضور 70 صحابہ کو بلا رہے ہیں، مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی ہے کہ یہ تو مجھے کافی نہ ہو، یہ پیالہ تو مجھے ناکافی ہو۔
फरमाते हैं फिर मुझी से, ये तो देखो फिर मुझसे ही कहते हैं नबी अबू हुरैरा को उठा का प्याला लो। मैंने प्याला लिया, मैंने समझा हुजूर कहेंगे अबू हुरैरा दूध पी लो, लेकिन मुझे पीने नहीं कह रहे। हुजूर फरमाते हैं अबू हुरैरा दूध का प्याला फलां को पेश करो। मैंने हुजूर के हुक्म के मुताबिक दूध का प्याला उस सहाबी को दिया। वो सहाबी खूब शिकम सैर होकर यानी
قلت میں کثرت، یہ میرے آقا